آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تائے کا نام کیا تھا؟ حارث۔ سوال ہے، اسلامی ریاست کے بانی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زبان۔ سوال ہے، بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کیسا تھا؟ جواب ہے دبلا پتلا۔ بتائیں شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس کام میں مصروف تھے؟ تلاوت قرآن میں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا قاضی مقرر کیا گیا تھا؟ یمن کا قاضی مقرر کیا۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میں کون بڑے تھے اور کتنے بڑے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی دیکھنے کی قوت کیسے لوٹ کر آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آنکھوں سے لگانے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے میں کون سی اونٹنی صدمے سے مر گئی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے سے مرنے والی اونٹنی کا نام عزبہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ غار ہیرا کیوں مشہور ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ 3 دن سے پہلے۔ کس مذہب کے لوگوں کی روح قیامت سے 40 سال پہلے ہی قبض کر لی جائے گی؟ مسلمانوں کی روحیں۔ سوال ہے، کن پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال ہے، کون سا جن تھا جو ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا؟
जवाब है हामा बिन अलीम। सवाल है लौंडों से रुकबत में किस नबी की कौम मुब्तला थी? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम लौंडों से रुकबत, चोरी, डाका जैसी बदकारियों में मुब्तला थी। सवाल है मूसा अलैहिस्सलाम के माने क्या हैं? जवाब है निजात दहिंदा। सवाल है वाकया शक सदर कितनी बार पेश आया? जवाब है 4 बार। पहली बार तो ये वाकया जनाब हलीमा के घर पेश आया, दूसरी बार 10 बरस की उम्र में मक्का मुकरमा में, तीसरी बार गारे हीरा में और चौथी बार शबे मेराज में। सवाल है वो कौन सा शख्स है जो काफिर से भी बदतर है? जवाब है मुर्तद, यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये मिसरा हजरत इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किस शख्सियत को सामने रखते हुए कहा है? हजरत उकबा बिन नाफे रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने वाकई हकीकत में ऐसा किया था। सवाल है अबू अल हसन तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत है, बताएं अबू तराब किसकी कुनियत है? जवाब है ये भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत है। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को बताया कि दीमक मुआहदे तहरीर को चाट गई है, सिर्फ एक जगह बाकी है, इस एक जगह क्या लिखा हुआ था? जवाब है दीमक तमाम मुआहदा तहरीर को चाट गई सिवाय एक जगह के जहां अल्लाह का नाम है। सवाल है असहाबुल एका किस मजहब के पैरोकार थे? जवाब है बुत परस्ती। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलुल मुरसल का लफ्ज किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए। ऐसा कौन सा लफ्ज है जिसको बोले बगैर कोई फरिश्ता जमीन से आसमान पर नहीं जा सकता? जामे तिर्मिज़ी में आता है कि कोई भी फरिश्ता जमीन से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे बगैर नहीं मुड़ सकता या उठ सकता। बताएं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा किस पैगंबर की ज़ौजा थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा? पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे। हदीस में किस इंसान के बारे में कहा गया है कि जब भी मरेगा जलील होकर मरेगा? बेनमाजी जब मरेगा तो जलील होकर मरेगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी।
سوال ہے حضرت عزیز علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام لشکر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہودا نے۔ دنیا میں سب سے پہلی سالگرہ کس عورت کی منائی گئی تھی؟ نمرود کی بیوی کی۔ عورت حاملہ ہو جائے تو شوہر بیوی کے ساتھ کب تک ہم بستری کر سکتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے تک یا کوئی مدت مقرر ہے؟ حالت حمل میں کسی بھی وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، البتہ اگر کوئی دیندار و ماہر طبیب یا ڈاکٹر کسی عذر کی بنا پر احتیاط کا مشورہ دے تو اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی کون سی سورت اللہ تعالیٰ سے لڑتی رہتی ہے؟ قرآن پاک کی وہ واحد لاڈلی سورت جو اللہ پاک سے لڑتی ہے، لیکن کسی کے لیے یقیناً اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے، اور اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خیبر میں جو در خیبر اکھاڑ کر پھینکا تھا اس کا وزن 800 من تھا۔ کس مسلمان کو دفن کرنا حرام ہے؟ جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ کن دو باتوں میں حسد کرنا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ کون سا عمل عورتوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ سوال ہے مصارف زکوٰۃ میں غارمین سے کیا مراد لوگ ہیں؟ نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 83 برس تھی۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کو پیارے ہو گئے؟ ہجرت کے بعد سب سے پہلے انتقال جن صحابی کا ہوا وہ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ہجرت کے بعد کچھ دیر ہی زندہ رہے۔ ان کے بعد حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بن زرارہ کا انتقال ہوا۔ وہ کون سے صحابی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے تھے؟
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ مسواک اٹھا کر رکھنا، جوتا پہنانا اور سفر کے موقع پر کجاوا کسنا اور لاٹھی مبارک لے کر جانا آپ کی خاص خدمتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی وجہ سے صاحب النعلین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راز بھی تھے۔ انجیر کو جنت کا پھل کیوں کہا گیا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ۔ خود بھی اس سے انجیر کھائی اور فرمایا، اگر میں کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو یہی وہ پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھل گٹلی کے بغیر ہوں گے۔ پس کھاؤ، انجیر بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گنٹھیا کے لیے مفید ہے۔ نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جیسے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ چیز جو اس سے پہلے اسے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ کس وقت ہم بستری نہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نکاح صرف طلاق دینے سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ میاں بیوی کئی بار ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے درمیان نکاح کے خود بخود ختم ہونے والے کاموں میں سے ایک کام ایلا ہے۔ ایلا اس کو کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے تو ایسی صورت میں بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے اور وہ طلاق کے بغیر ہی ایلا کر سکتی ہے۔ کون سی سبزی کھانے سے کینسر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے؟ سبزیوں میں شمار ٹماٹر وہ سبزی ہے جس کا استعمال تقریباً ہر گھر میں کیا جاتا ہے، لیکن ٹماٹر کے بیج کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ٹماٹر کے بیج انسانی جسم میں کینسر سیل کو پیدا کرنے کی بنیادی وجہ بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام تر بیماریوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کس موقع پر باندھے؟ غزوہ خندق کے موقع پر۔ اللہ پاک کے کل مقرب فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ مقرب فرشتے کل 7 ہیں۔ انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ آگ کو۔ سوال ہے، بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے، بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال ہے، بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل کس نے دیا تھا؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تعلیم وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ایجاد کیا تھا؟ ذرا بکتر ایجاد کی تھی۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے زمین پر سب سے پہلے کیا بویا؟ جواب ہے، گندم اور جو۔ .
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ چاچا زاد بھائی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 40 سے زیادہ، 50 سے کم؟ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب ہے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ جواب ہے حضرت ابو طالب نے۔ سوال ہے زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب ہے اس سلسلے میں صاحب عمدۃ القاری نے یہ نقل کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے غار ثور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب ہے 4 میل۔ سوال ہے قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ لقمان۔ کس گناہ کے کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ قتل کرنے سے۔ سوال ہے کس نبی کا نکاح 4 بہنوں سے ہوا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 نکاح اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے ہوئے جو یکے بعد دیگرے آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، کیونکہ ایک بیوی کی وفات کے بعد دوسری کا نکاح، پھر تیسری اور پھر چوتھی بہن کا نکاح آپ سے ہوا، اور بعض روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی شادی 2 سگی بہنوں سے بیک وقت ہوئی تھی، کیونکہ اس دور میں 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا، واللہ عالم۔ سوال ہے کن 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب ہے جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال ہے کون سے نبی غیب کی خبر دیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے مکہ میں کس کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے تھے؟ جواب ہے بنو ہاشم کے۔ ہمارے نبی کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ قرآن کریم کا۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جسے بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں؟ جواب ہے مچھلی۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر عبداللہ بن قیمہ نے تلوار ماری اور عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں ٹوٹ کر دھس گئی تھی اور دانت کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے خود کی کڑیاں فرط محبت میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال دی تھی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کی کڑیاں فرط محبت میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال دی تھیں۔